مرحبا مرحبا آمد رمضان ہے، مرحبا کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، مرحبا تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے۔ رمضان مرحبا رمضان مرحبا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین اکرام، آمد رمضان کا سلسلہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی برکت عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت فرما لیجئے اللہ کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے مکمل ایپیسوڈ دیکھیں گے، جو کچھ سنیں گے اس پر عمل کی کوشش بھی کریں گے۔ ہمارے پیارے پیارے نبی مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ ہر عیب سے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے۔ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور ایک فرشتہ اس درود پاک کو مجھ تک پہنچانے پر مقرر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ ناظرین اکرام، ہمارے بزرگوں کا رمضان کی آمد کے سلسلے میں کیا انداز ہوا کرتا تھا، اور یہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے کس انداز میں رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے، گویا استقبال رمضان کا ان کا انداز کیا ہوا کرتا تھا، رمضان کو ویلکم کرنے کا انداز کیا ہوتا تھا، ایک واقعہ آپ کو پہلے میں پیش کرتا ہوں۔ رمضان المبارک کی آمد تھی، اور تاریخ لکھنے والے مشہور بزرگ حضرت واقیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک علوی دوست کی طرف ایک لیٹر بھیجا۔ اس لیٹر کا مضمون کیا تھا، اس لیٹر میں کیا کچھ آپ نے لکھا تھا؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس میں لکھا، اس لیٹر میں، کہ رمضان شریف کا مہینہ آنے والا ہے، اور میرے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے بغیر سود کے قرض کے طور پر 1000 دراہیم یعنی چاندی کے سکے بھیج دیجئے۔ چنانچہ اس علوی نے 1000 دراہیم یعنی وہی چاندی کے سکوں کی تھیلی جو ہے اپنے دوست کو بھیج دی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت واقیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک دوست کا لیٹر حضرت واقیدی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف آیا، جس میں کچھ اس طرح سے لکھا ہوا تھا کہ رمضان شریف کے مہینے میں خرچ کے لیے مجھے 1000 دراہیم چاندی کے سکوں کی ضرورت ہے۔ حضرت واقیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہی تھیلی جو آپ نے اپنے ایک دوست سے مکتوب کے ذریعے منگوائی تھی، آپ نے وہی تھیلی اپنے اس دوست کو بھیج دی۔ دوسرے روز وہی علوی دوست جن سے حضرت واقیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرض لیا تھا، اور وہ دوسرے دوست جنہوں نے حضرت واقیدی رحمۃ اللہ علیہ سے قرض لیا تھا، دونوں حضرت واقیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر آئے۔ علوی کہنے لگا، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اور میرے پاس ان 1000 دراہیم یعنی چاندی کے سکوں کے علاوہ اور کچھ نہ تھا، مگر جب آپ کا لیٹر آیا تو میں نے یہ 1000 دراہیم آپ کو بھیج دیے، اور اپنی ضرورت کے لیے اپنے اس دوست کو لیٹر لکھا کہ مجھے 1000 دراہیم قرض کے طور پر بھیج دیجیے۔ انہوں نے وہی تھیلی جو میں نے آپ کو بھیجی تھی مجھے بھیج دی۔ تو پتہ چلا کہ آپ نے مجھ سے قرض مانگا، میں نے اپنے دوست سے قرض مانگا، اور انہوں نے آپ سے قرض مانگا۔ جو تھیلی میں نے آپ کو بھیجی تھی وہ آپ نے اسے بھیج دی،
اور اس نے وہی تھیلی مجھے بھیج دی۔ پھر ان تینوں حضرات نے آپس کی رضامندی سے اس رقم کی 3 حصے کر کے آپس میں تقسیم کر لیے۔ اسی رات حضرت سیدنا واقیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ارشاد فرمایا، کل تمہیں بہت کچھ مل جائے گا۔ چنانچہ دوسرے روز امیر یحییٰ برمکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدنا واقیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بلایا اور پوچھا کہ میں نے کل رات خواب میں آپ کو پریشانی کی حالت میں دیکھا ہے، کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے؟ حضرت واقیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سارا قصہ سنا دیا۔ تو یحییٰ برمکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ تینوں میں سے کون زیادہ سخاوت کرنے والا ہے، کون زیادہ سخاوت کرنے والا ہے، بے شک آپ تینوں ہی سخاوت کرنے والے اور احترام کے قابل ہیں۔ پھر اس نے 30,000 درہم چاندی کے سکے حضرت واقیدی رحمۃ اللہ علیہ کو دیے، اور 20,000 ان دونوں کو دیے، اور حضرت واقیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو قاضی یعنی جج بھی مقرر فرما دیا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، آپ نے یہ واقعہ سماعت فرمایا۔ اس واقعے میں سیکھنے کی بہت ساری باتیں ہیں۔ ناظرین اکرام، اول تو یہ کہ مسلمان سخاوت کرنے والا، اپنی پسند پر دوسروں کو ترجیح دینے والا، دوسروں کو امپورٹنس دینے والا ہوتا ہے، اور دکھ تکلیف میں دوسرے مسلمانوں کے کام آنے والا ہوتا ہے۔ افسوس، اب ہمارے دل مسلمانوں کی خیرخواہی کے جذبے سے خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم خود تو اچھا کھاتے ہیں، کماتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں اور عالی شان زندگی گزارتے ہیں۔ ماہ رمضان میں سحری اور افطار میں بھی مختلف اقسام کی نعمتوں سے ہم فائدے اٹھاتے ہیں۔ ہمارے اپنے دسترخوان بھرے ہوتے ہیں۔ ہمارے دسترخوان پر اگر ہم دیکھیں رمضان کے علاوہ بھی، اور جب اسپیشلی رمضان کی آمد ہوتی ہے تو دسترخوان پر مختلف قسم کی نعمتیں ہمارے یہاں موجود ہوتی ہیں۔ کئی طرح کے شربت موجود ہوتے ہیں، کئی طرح کے فروٹس ہمارے دسترخوان پر موجود ہوتے ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے یہ غور کیا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں یا ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے پڑوس میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جن کے پاس کھانے پینے کے مسائل ہوتے ہیں۔ رمضان کا وہ اس انداز میں اہتمام نہیں کر پاتے، رمضان کی اس انداز میں تیاریاں نہیں کر پاتے، نہ ان کے گھر میں افطار کے لیے پراپر ہوتا ہے۔ پورا سال ان کے گھر میں، بعض ایسی بھی فیملیز ہوں گی کہ جن کے گھر میں پورا سال فروٹ نظر نہیں آتا ہوگا، فروٹ کھانے کو ترستے ہوں گے۔ پھر رمضان المبارک میں کہ روزہ بھی رکھنا ہے، سحری بھی کرنی ہے، افطار بھی کرنا ہے، عبادتیں بھی کرنی ہے، ایسے موقع پر ہم نے خاص دیکھنا چاہیے کہ ہماری فیملی میں ایسے کتنے لوگ ہیں، ہماری فیملیز میں، ہمارے خاندان رشتہ داروں میں، یا ہم جہاں رہتے ہیں اس علاقے میں ایسے کتنے لوگ ہیں جو اس طرح کی آزمائش میں ہیں۔ ناظرین اکرام، ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا یہ کتنا خوبصورت انداز تھا کہ رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے کہ رمضان آ رہا ہے اور رمضان میں خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ادھار لیے جا رہے ہیں، قرض لیا جا رہا ہے، بغیر سود کے پیسہ لیا جا رہا ہے کہ بس تیاری کرنی ہے، رمضان کے آنے سے پہلے اہتمام کرنا ہے۔ چلیں، جن کو اللہ نے نوازا ہے انہوں نے تو اپنے گھر میں بہت کچھ اہتمام کر لیا ہوگا، لیکن جو غریب طبقہ ہے، جو اتنا کچھ اہتمام نہیں کر سکتا، کیا آپ کے بجٹ میں ان کی کچھ گنجائش ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھے دیکھنے سننے والوں میں سے کوئی آج یہ نیت کریں کہ میں جناب اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے انشاءاللہ اتنی فیملیز کو پورے ماہ رمضان سحری اور افطار کا انتظام کروں گا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھے دیکھنے سننے والوں میں ہر فرد اپنے ذریعے سے کوئی 4 فیملی کو لے لے کہ بھئی یہ 4 گھر ایسے ہیں، پورے رمضان ان کی ضرورتیں انشاءاللہ میں پوری کروں گا؟ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، ہمارے بزرگان دین کی سوچ کتنی پیاری ہوا کرتی تھی کہ یہ حضرات اپنی کم اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے زیادہ خیرخواہی فرمایا کرتے تھے، سوچا کرتے تھے۔ کاش ہمیں بھی اس طرح کا جذبہ نصیب ہو جائے
کہ ہم جہاں اپنے لیے بہت کچھ سوچتے ہیں، اپنے آس پاس رہنے والوں کے لیے بھی ہم سوچنے والے بنے، اور نہ صرف سوچنے والے، کچھ لوگ ناظرین اکرام وہ ہوتے ہیں جو سوچتے تو بہت کچھ ہیں لیکن کر نہیں پاتے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں، اچھا سوچتے ہیں، اور فوراً ڈیسیجن لیتے ہیں، مدد کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کی مدد تو کرتے ہیں لیکن تڑپا تڑپا کر، ستا کر، دکھا دکھا کر، ذلیل کر کے، لائنوں میں لگا کر، دھکے کھلا کر، رسوا کر کے بھی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں، بلکہ کرنی چاہیے، تو اللہ کی رضا کے لیے مدد کریں۔ سخاوت یہ بڑا عظیم عمل ہے، یہ بڑا پیارا عمل ہے۔ یاد رکھیے گا، جو سخی ہوتا ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمایا اسے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں دینا۔ اگر ہم یہ انداز اپنائیں تو یاد رکھیے، سخی اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب، اور جہنم سے دور ہوتا ہے۔ اور جو بخیل ہوتا ہے، جو کنجوس ہوتا ہے، بہت کچھ ہونے کے بعد بھی اللہ کی راہ میں دینے کا اس کا دل نہیں چاہتا، بہت کچھ ہوتا ہے لیکن دیتا نہیں اللہ کی راہ میں، بچا بچا کر رکھتا ہے، جوڑ جوڑ کر رکھتا ہے، سنبھال سنبھال کر رکھتا ہے، تو یاد رکھیے گا، بخیل اللہ سے دور، بندوں سے دور، جنت سے دور، اور جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ تو اپنے اندر سخاوت کو پیدا کریں، اور یہ سخاوت کو پیدا کرنے کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات بیان کی کہ جو اندر سے سخی نہیں ہے نا، وہ کیا کرے؟ اگر وہ عادت بنانا چاہتا ہے، سخی بننا چاہتا ہے، دل چاہے نہ چاہے، کچھ نہ کچھ، مثال کے طور پہ روپیہ 2 روپیہ ہی صحیح، کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دیتا رہے، خیرات کرتا رہے، لوگوں کی مدد کرتا رہے، تو ایک وقت آئے گا کہ یہ اندر سے بھی سخی بن جائے گا، اندر سے بھی اس کے اندر، جو اس کے دل کے اندر بھی سخاوت کا جذبہ اور مضبوط ہو جائے گا۔ بہرحال پیارے ناظرین اکرام، تو ماہ رمضان المبارک میں کیا ہی اچھا ہو کہ میں نے عرض کیا آپ کو، فیملیز کو کچھ ہم نے اپنے ذمے لے لیں کہ اتنی فیملیز کو انشاءاللہ ہم کھانا فراہم کریں گے، اناج دیں گے، پورا مہینہ ان کی جو ضرورت ہے وہ پوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو نہ جانے کتنے ایسے غریب لوگ ہوں گے، نہ جانے کتنے ایسے حاجت مند ہوں گے کہ اگر ان کی یہ حاجت پوری ہو جائے تو وہ دل جمعی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکیں گے۔ یاد رکھیے گا، کسی کو روزہ کھلوانا، یعنی کسی کو سحری افطار کروانا، کھانا کھلانا، یہ بڑے ثواب کا کام ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے حلال کھانے یا پانی سے کسی مسلمان کو روزہ افطار کروایا، فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اور جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام لیلۃ القدر یعنی شب قدر میں اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ ایک اور مقام پر فرمایا، جو روزہ دار کو پانی پلائے گا اللہ کریم اسے میرے حوض سے پلائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی روزہ افطار کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں، بعض لوگ روزہ افطار تو کرواتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، لیکن وہ اس انداز میں اہتمام کرتے ہیں کہ مسجد کی نماز کی جماعت چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ انداز درست نہیں۔ آپ بے شک روزہ افطار کروائیں، بے شک اپنے گھر پر افطار کروائیں، آپ اپنے ہوٹل میں کروانا چاہتے ہیں، اپنے ایریے میں آپ اہل محلہ کو، اپنے علاقے کے لوگوں کو افطار کروانا چاہتے ہیں، بڑے ثواب کا کام ہے، بڑا عظیم کام ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہماری مسجد کی نماز کی جماعت نہ چھوٹے۔ جیسے افطار کا اہتمام ہو جائے، مختصر اہتمام کیجیے افطار کا، نماز کے لیے جائیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اور بے شک پھر نماز کے بعد مزید کھانے کا اہتمام جو کیا جاتا ہے وہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، میری امت کو رمضان المبارک میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی۔ نمبر 1، رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2،
شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ پاک کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ نمبر 3، فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تبارک و تعالی جنت کو حکم فرماتا ہے میرے نیک بندوں کے لیے آراستہ ہو جا، عن قریب وہ دنیا کے دکھوں سے میرے گھر اور کرم میں سکون پائے گا۔ نمبر 5، جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ شب قدر ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتا ہے تو انہیں مزدوری دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سعد بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے ہی پیارے ولی کامل بزرگ گزرے ہیں۔ رمضان المبارک میں ان کی روٹین کیا ہوتی تھی، ان کا اپنا معمول کیا ہوتا تھا، کمال کا معمول تھا ان کا۔ حضرت سعد بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ رمضان المبارک میں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں کو اس وقت تک افطار نہ فرماتے تھے جب تک کہ قرآن کریم ختم نہ کر لیتے۔ مغرب و عشاء کے درمیان اخروی معاملات میں غور و فکر کرتے رہتے اور اکثر افطار کے وقت مسکینوں کو بلاتے تاکہ وہ بھی ان کے ساتھ کھائیں۔ سبحان اللہ، کیا پیارا انداز تھا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کہ آپ کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی فرماتے تھے اور پھر افطار کے وقت غریبوں اور مسکینوں کو بلا کر اپنے ساتھ کھلایا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ماہ رمضان میں کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان المبارک کی قدر نصیب کرے اور وہی غریبوں کا خیال رکھنے کی سعادت بھی عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، میں نے شروع میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا۔ اس واقعے میں، اس حکایت میں سخاوت کا درس بھی ملتا ہے کہ ہم بھی آگے بڑھیں اور لوگوں کی ضرورتیں پوری کریں۔ یہاں ایک بات اور پہلے عرض کر دوں، بہت سے لوگ ماہ رمضان المبارک کے آنے پر سخاوت کرنے کی بجائے الٹا لوٹ مار مچا دیتے ہیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی بجائے دشواری کا سبب بنتے ہیں، اپنی اشیاء کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں۔ قربان جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر، وہ رب کریم اپنی کریمی سے ہم گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف فرمائیں۔ وہ رب کریم ماہ رمضان المبارک میں گناہ گاروں کو جہنم سے رہائی عطا فرمائے، رحمت کی چھما چھم برسات ہو ہے ایسے مبارک مہینے میں کہ فرض کا 70 گنا ثواب، نفل کو فرض کے برابر کر دیا جائے، ایک بار سبحان اللہ پڑھیں 1000 بار سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب ہمیں ملے، ایسے مبارک مہینے میں کہ جہاں رب کریم اپنے بندوں کے لیے اجر و ثواب بڑھا دیتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم ماہ رمضان میں اسپیشل ڈسکاؤنٹ دیں لوگوں کو، ان کے لیے آسانیاں نکالیں کہ وہ اشیاء، وہ چیزیں جو رمضان میں خاص روزہ داروں کی ضرورت ہے، ہم ان چیزوں کا ریٹ کم کر دیں۔ کم نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو لیں کہ لینے والا آسانی سے اس کو خرید سکے۔ میرے پیارے پیارے ناظرین اکرام، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے لوگ سٹاک کرنا شروع کر دیتے ہیں، اشیاء کو، اپنی چیزوں کو روک کر رکھتے ہیں کہ جناب سٹاک کر لیں تو رمضان المبارک میں زیادہ رقم کمائیں گے۔ تو رمضان المبارک یہ سخاوت کا مہینہ ہے، تلاوت کا مہینہ ہے، خیر خواہی کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، رب کی رضا حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ کمانے کا مہینہ نہیں ہے، یہ کمانے کا سیزن نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے اسے کمانے کا سیزن سمجھ لیا ہے۔ یہ خیر خواہی کا مہینہ ہے، خیر خواہی کیجئے، آگے بڑھیے، دوسروں کے بھی کام آئیے۔ دیکھیے سخاوت کے حوالے سے میرے اور آپ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخاوت اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے ہے، سخاوت کرو اللہ تبارک و تعالی تمہیں مزید عطا فرمائے گا۔ سنو،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخاوت کو پیدا فرما کر ایک مرد کی صورت عطا فرمائی اور اس کی اصل کو طوبہ درخت کی جڑ میں راسخ کر دیا ہے، اور ٹہنیوں کو سدرۃ المنتہا کی ٹہنیوں کے ساتھ مضبوط کر دیا، اور اس کی بعض شاخوں کو دنیا کی طرف جھکا دیا۔ تو جو شخص اس کی ایک ہی ٹہنی پکڑ لے، اللہ اللہ، جو شخص اس کی ایک ہی ٹہنی کو پکڑ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ سنو، بے شک سخاوت ایمان ہی سے ہے، اور ایمان جنت میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخل کو اپنے غضب سے پیدا فرمایا، بخل کو اپنے غضب سے پیدا فرمایا، اور اس کی اصل کو شجر زقم یعنی جہنم کے کانٹے دار درخت کی جڑ میں مضبوط کر دیا، اس کی بعض شاخیں زمین کی جانب مائل فرما دی۔ جو شخص اس کی کسی بھی ٹہنی کو تھامتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل فرما دیتا ہے۔ جان لو، بخل ناشکری ہے، اور ناشکری جہنم میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے۔ جو شخص اس چیز کو جس کی خود اسے حاجت ہو دوسرے کو دے دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایثار کی بھی تعریف ہے، یعنی اپنے اوپر کسی اور کو امپورٹنس دینا۔ تو کیسے امپورٹنس دیں؟ جو چیز آپ کو خود ضرورت ہے، جس چیز کی آپ کو خود حاجت ہے، وہ چیز آپ کسی اور کو اگر دے دیں تو یہ بخشش کا ذریعہ ہے۔ مجھے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ یاد آ گئے کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ شکر کی بوریاں تقسیم کیا کرتے تھے۔ پسند والی چیز تھی نا، آپ کو پسند تھی شکر، تو آپ جو ہے وہ شکر کی بوریاں تقسیم کیا کرتے تھے۔ کسی نے عرض کی کہ حضور، آپ شکر کی جو بوریاں تقسیم کرتے ہیں، بانٹتے ہیں، لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ اس کی رقم تقسیم کر دیتے، اس کی جگہ کیش دے دیتے لوگوں کو۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ شکر جو ہے وہ مجھے محبوب ہے، شکر مجھے پسند ہے، میں یہ چاہتا ہوں جو چیز مجھے پسند ہے وہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کروں۔ یہ کتنی خوبصورت، پیاری اور مزیدار بات ہے۔ آج ہم اگر غور کریں تو ناظرین اکرام، ہم وہ چیزیں بانٹ رہے ہوتے ہیں جس کی اب ہمیں حاجت نہیں ہے، جو پھٹی پرانی کپڑے وہ دے رہے ہوتے ہیں جس میں بڑے بڑے سوراخ ہو گئے ہوتے ہیں، پھٹ چکے ہوتے ہیں، چوہے کھا کر چلے گئے ہوتے ہیں، یا وہ کھانا جو 2 دن سے فریج میں رکھا ہوتا ہے، اب جناب کھانے کی حاجت نہیں ہے تو اب وہ ہم غریبوں میں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ نوٹ اگر اللہ کی راہ میں دینا بھی ہے، مسجد میں ہے، عموماً مسجد کے اندر جھولیاں گھمائی جاتی ہیں، مسجد کے لیے چندہ ہوتا ہے، کسی اور کام کے لیے چندہ ڈونیشن کیا جاتا ہے، ہماری جب جیب سے نکال کر دینے کی باری آتی ہے تو اس وقت ہم نوٹ میں سے سلیکشن کر رہے ہوتے ہیں، سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، چن رہے ہوتے ہیں کہ جناب کون سا زیادہ میلا نوٹ ہے، کون سا زیادہ پھٹا ہوا نوٹ ہے، پرانا نوٹ کون سا ہے جو زیادہ گلا سڑا ہوا ہوگا، پھٹا ہوا ہوگا، ڈریسنگ اس کی ہوئی ہوگی، وہ نوٹ نکال کر ہم جو ہے وہ راہ خدا میں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ انداز اگر ہمارا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، جیسی نیت ویسی برکت۔ اگر آپ اللہ کی راہ میں اچھی چیز دیں گے تو آپ کو اچھا ملے گا، جتنا زیادہ دیں گے اتنا زیادہ ملے گا۔ جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اپنا ہاتھ روک لیتا ہے تو اس سے عطائیں روک لی جاتی ہیں، لیکن جب تک بندہ اللہ کے بندوں کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی مدد فرماتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخی اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے، آگ سے دور ہے، اور کنجوس اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، آگ کے قریب ہے، اور یقیناً جاہل سخی کنجوس عابد سے افضل ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سخی لوگ چاہے فاجر ہو، ان کے لیے دلوں میں محبت ہو ہی جاتی ہے، اور بخیل چاہے کتنے ہی بھلے کیوں نہ ہو،
دلوں میں ان کے لیے نفرت ہی پائی جاتی ہے۔ واقعی ناظرین اکرام، اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کا عمل بظاہر بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن وہ لوگوں میں مال خرچ کرنے والا ہے، لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے والا ہے، لوگوں کی ضرورت کے وقت کام آنے والا ہے، تو ایسے بندے کو سب پسند کرتے ہیں، ایسے بندوں کے لیے لوگ دعائیں بھی کرتے ہیں۔ جی ہاں، مشکل وقت جب ان پر آتا ہے تو لوگ ان کی مدد کے لیے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے لوگوں کی مدد کی ہوتی ہے نا، لوگوں کے کام آئے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی مشکل وقت میں، کوئی آزمائش کے وقت میں آپ کی بھی مدد کی جائے، تو آگے بڑھ کر لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہمیں کوشاں رہنا چاہیے، یعنی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور یہ بڑے ثواب کا کام ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی مدد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا۔ یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں، شروع میں نے ایک واقعہ جو بیان کیا کہ رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری دو طرح سے۔ نمبر ایک، جہاں ہم نے اپنے گھر کی تیاریاں کی ہیں، اپنے گھر کی ضرورتیں پوری کی، وہی ہم نے ایک اور سبق لیا کہ دوسروں کی ضرورتیں بھی ہم نے پوری کرنی ہے۔ میں نے شروع میں یہ بھی نیت کروائی آپ کو کہ ہم اپنے ذمے کچھ گھر لے لیں نا، کچھ لوگوں کی کفالت اپنے ذمے لے لیں کہ رمضان میں انشاءاللہ ہم ان کی ضرورتیں پوری کریں گے۔ اس طرح انشاءاللہ ہزاروں ہزار فیملیز انشاءاللہ ریلیف میں آئیں گی، انہیں سکون و اطمینان نصیب ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور کام ہم نے کرنا ہے، اور وہ یہ کہ رمضان کا استقبال اس طرح کیجئے، رمضان کی تیاری اس طرح کیجئے کہ رمضان کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو نمازوں کی طرف لے آئیے۔ اگر نمازوں میں کوتاہی ہے، نماز کی طرف آ جائیں۔ تلاوت میں کوتاہیاں ہیں، اس کوتاہی کو دور کیجئے، تلاوت کی کثرت شروع کر دیجئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بھائی مجھے سننے والا ایسا ہے کہ جو جماعت سے نماز پڑھنے کے معاملے میں سستی کا شکار ہے، وہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے آج سے ہی میں اپنے آپ کو انشاءاللہ الکریم جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا پابند بناؤں گا۔ سخاوت کریں، خیرات کریں، لوگوں کی حاجتیں پوری کریں۔ میں آپ کو بتاؤں، صحابہ اکرام علیہم رضوان کا اتنا خوبصورت انداز تھا کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے، رمضان کے آنے سے پہلے یہ حضرات زکوٰۃ نکالنی ہوتی تھی، زکوٰۃ نکال دیتے تھے، کسی کا قرض ادا کرنا ہے قرض ادا کرتے تھے، اگر کسی غلام کو آزاد کرنا ہے آزاد فرما دیتے، کسی پر حد قائم کرنی ہے تو حد قائم فرما دیتے۔ پھر رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر بعض حضرات اس میں سے وہ ہوتے جو پورے مہینے کے لیے اعتکاف میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو کاش ہم بھی اس طرح اہتمام کریں کہ رمضان سے پہلے تیاری کیا ہونی چاہیے، اور جب رمضان آ گیا تو پھر ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے۔ آئیے ہم سب نیت کرتے ہیں پروگرام کے آخر میں کہ انشاءاللہ الکریم جو باتیں بیان ہوئی ہیں اس پر خود بھی عمل کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ دیگر عاشقان رسول تک پہنچا کر اس کا ثواب بھی کمائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل خیر کی سعادت نصیب فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرحبا مرحبا آمد رمضان ہے، مرحبا کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، مرحبا تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے۔ رمضان مرحبا، رمضان مرحبا۔